وہ ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی کسی جگہ سنایا تھا یہیں شہر میں, دوبارہ سناتا ہوں بات ذہن میں نشین ہو جائے. میں ایک جگہ گیا تو ہمارے دوستوں کا جلسہ تھا, بڑا شور تھا کہ بھائی آؤ قرآن حدیث کی باتیں ہوگی. یہ تمہیں بہشتی زیور سناتے ہیں, ہم بخاری سنائیں گے آج. یہ تمہیں تعلیم اسلام سناتے ہیں, ہم تمہیں ترمذی سنائیں گے آج. حدیث کی بات ہوگی, مسلک اہل حدیث زندہ باد. میں نے 2 لڑکوں کو بھیجا کہ ان سے پوچھنا کہ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں. کیا پوچھنا ہے؟ یہ آپ نے بھی سوال یاد کرنے اور پھر پوچھنے ہیں, اگلے مہینے مجھے جواب دینا ہے کہ کون سی حدیث سنائی انہوں نے. بھینس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جاموس. وہ بتا دیں گے کہ اچھا جی اب قرآن یا بخاری سے ہمیں دکھا دیں کہ بھینس حلال ہے یا حرام. کیوں؟ پہلے یہ ضرورت ہم بہشتی زیور سے پوری کر لیتے تو اس میں لکھا ہے کہ بھینس حلال ہے. فقہ کی کتاب بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ بھینس حلال ہے, اس کا دودھ بھی حلال ہے, گھی بھی, مکھن بھی, لسی بھی. آج آپ نے فرما دیا کہ بہشتی زیور غلط کتاب ہے, چھوڑ دو بہشتی زیور کو. تو ہمیں صبح سب سے پہلے اسی کی ضرورت پڑنی ہے. دہی کھانا ہے, لسی پینی ہے, دودھ پینا ہے, چائے بنانی ہے, گھی مکھن ہر چیز کی ضرورت پڑے گی نا. تو یہ ہمیں قرآن یا بخاری سے دکھا دے کہ بھینس حلال ہے یا حرام. جاموس کا لفظ دکھا دے. تو 2 آدمی اٹھے کہ آپ شرارت کرنے آئے ہیں. کہ نہیں, آپ خود بتائیں آپ کو ضرورت ہے صبح اس کی یا نہیں اس مسئلے کی. ان میں ایک تو بھینس کا دودھ بیچتا تھا کہ آپ جو بیچتے حرام بیچتے یا حلال, آپ کو ضرورت ہے اس مسئلے کی. یہ شرارت نہیں, ضرورت ہے. ہاں یہ بات آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج سے پہلے کیوں نہیں پوچھا. وہ میں نے خود ہی بتا دیا کہ پہلے یہ ضرورت ہم فقہ کی کتاب سے پوری کر لیتے تھے. آج پتا چلا کہ فقہ غلط ہے تو اب ہماری یہ ضرورت آپ قرآن حدیث سے پوری کر دیں. گالی تو نہیں دی رہے کوئی. مولوی صاحب نے سپیکر والے کو اشارہ کیا کہ ذرا بند کر دینا. نے سپیکر بند کر دیا. اس نے کہا کہ بھی ہم جو بھینس کو حلال کہتے ہیں تو قیاس سے کہتے ہیں. دیکھا پھر آپ 3 مرتبہ اعلان کریں کہ جلسہ اہل قیاس کا ہے, اہل حدیث کا نہیں. جلسہ اہل قیاس کا ہے, اہل حدیث کا. ہم تو یہ شور کا سن کر آئے تھے کہ اہل حدیث کا جلسہ ہے اور آپ تو اہل قیاس نکلے. آخر وہ بھی لڑکے کالج کے تھے, انہوں نے پوچھا جی قیاس کی کوئی علت ہوتی ہے تو کیا علت, کس پر قیاس کیا ہے کہ گائے پر. علت کیا ہے کہ اس کی بھی 2 آنکھیں, اس کی بھی 2 آنکھیں, اس کے بھی 2 کان, اس کے بھی 2 کان, اس کی بھی 4 ٹانگیں, اس کی بھی 4 ٹانگیں, اس کا بھی 1 منہ, اس کا بھی 1 منہ, اس کی بھی 1 دم, اس کی بھی 1 دم. کہا کہ مولانا اگر قیاس اتنا ہی سستا ہو تو یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے. یہ باتیں تو کتیا میں بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ تو وہ بھی حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ اور اگر قیاس اسی طرح ہوتا ہے تو اس قسم کی مشابہت تو میری بیوی اور آپ کی بیوی میں بھی پائی جاتی ہے نہیں؟ تو میری بیوی تو نکاح سے حلال ہوگی, آپ کی میرے لیے قیاس سے حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ اب وہ 2 آدمی اٹھے, کہا مولوی صاحب بند کر دو تقریر, بےزتی کروا دی ہماری, بند کر دو. اس کی تقریر بند کروا دی. یہ لڑکے واپس آ گئے جی وہ قیاس سے جائز کہتے ہیں. ہم نے مشرق کا سپیکر کھولا کہ بھی دیکھو جلسہ اہل حدیث کا شروع ہوا تھا اور اہل قیاس. کل ہر حنفیے نے ملے اور سلام کرے, یا اہل قیاس السلام علیکم, یا اہل قیاس, جب بھی ملے اہل قیاس السلام علیکم کہنا ہے. میں نے سوچا کہ یہ تو مصیبت آ جائے گی بھائی, ہمیں روز اہل قیاس کہا کریں گے. دوسرے مولوی صاحب اٹھے, نہیں حدیث بحث حلال ہے. بھی سناؤ. حضرت پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور ڈار سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے اور جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے. بھینس نہ ڈار سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے, اس لیے حلال ہے. مسلک اہل حدیث زندہ باد. میں نے کہا بہت اچھا ہوا, ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کا جو گدھا ہے وہ ڈار سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے, کیا خیال ہے؟
وہ بھی حلال ہے یا نہیں اس علت کی وجہ سے؟ تو اللہ نے جس دن عقل تقسیم کی تھی پتہ نہیں بیچارے کہاں سوئے ہوئے تھے، کہتا ہاں بخاری میں ہے کہ گدھا، جنگلی گدھا حلال ہے، بخاری میں ہے کہ جنگلی گدھا۔ اب میں سپیکر پر کہہ دوں گا بھائی سارے گاؤں والے سن رہے ہو، میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو، یہ گدھا ہی حلال کرتا جا رہا ہے۔ اب میں سپیکر پر کہہ دوں گا بھائی سارے گاؤں والے سن رہے ہو، میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو، یہ گدھا ہی حلال کرتا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو اور یہ گدھا حلال کرتا جا رہا ہے۔ پھر ان کے دو آدمی کھڑے ہوئے کہ مولوی صاحب پچھلے سال آپ آ کے کہہ گئے تھے کہ گھوڑا حلال ہے اور سارے ہمیں گھوڑا گروہ والے کہتے ہیں، آج آپ نے گدھا حلال کر دیا ہے تو اس کو ہماری شامت پھر آ جائے گی غریبوں کی۔ تو آپ کوئی سوچ سمجھ کر بات کیا کرے، ساری ایسی باتیں نہیں۔ اب پھر تیسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے، نہیں حدیث نہیں قیاس ہے۔ وہ قیاس کیا ہے؟ قیاس یہ ہے کہ جس جانور کے کھر چرے ہوں، سو آپ کھر کہتے ہیں، چرے ہوئے ہوں وہ حلال ہے۔ بھینس کے بھی چرے ہوئے ہیں، گائے کے بھی چرے ہوئے حلال ہے۔ میں نے کہا پھر کبھی خنزیرنی کے بھی دیکھنا، وہ بھی چرے ہوئے ہیں، خنزیرنی کے بھی، تو وہ بھی حلال ہونی چاہیے۔ اب آرام سے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے بتایا کہ دیکھو اب ہمیں یہاں ضرورت ہوتی ہے فقہا کی۔ فقہا نے یہی قرآن پاک اٹھایا، اس میں دیکھا کہ 4 جانوروں کا ذکر آیا حلال میں، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ ان چاروں میں مشترکہ علت کون سی ہے؟ جگالی کرنا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگل کرنا، اگال کرنا۔ تو چونکہ جو بھی جانور جگالی کرتا ہے اس کو فقہا نے حلال قرار دے دیا۔ اب وہ حدیث نہ بھی ہوتی تو آپ سے کوئی پوچھے کہ بھی کتا حلال ہے، نہیں وہ جگالی نہیں کرتا۔ بھینس حلال ہے، ہاں جی جگالی کرتی ہے۔ اب دیکھو سارے چوپایوں کا حکم سامنے آ گیا یا نہیں آیا جانوروں، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اب یہ علت کا استنباط انہوں نے کیا۔ اب یہ بھی سارے مانتے ہیں کہ بھینس حلال ہے، لیکن قیاس، اسی کو تفقہ کہتے ہیں۔